تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلے دین مددے، کعبے ایمان مددے، انتظار کرم کشت منے عینی را، اے خدا دیو خدا بینو خدا دا مددے، فقیر جابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد بندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرورت، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل پکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن لمحوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لمحوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اس سراپا قدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے برادر مکرم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور بھی دیگر علماء مشائخ سے آپ نے ان کے ملفوظات سماعت کیے، سید عبدالرؤف باپو سے بھی آپ نے نعتیں سنی، اور اب
محسن ایسا ہے جو محفل کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن نیپال والوں یقیناً آپ کی میزبانی ہم زندگی بھر یاد کرتے رہیں گے کہ آپ نے واقعی اپنے حسینی ہونے کا ثبوت ادا کیا ہے۔ یقیناً اہل نیپال اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے، کیوں کہ آج کی یزیدیت کو اس جلسے سے پیغام ملا کہ کون کہتا ہے کہ امام حسین اکیلے تھے اور ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے 14 صدیاں بیتنے کے بعد نبی کے سچے غلاموں کی وفاداری یہ ہے کہ سیدوں کو چھوڑ کر جب یہ جلسے سے نہیں جاتے تو امام حسین کو چھوڑ کر کوئی میدان کربلا سے کیسے جاتے؟ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، لیکن ہم آپ کو بہت امتحان میں نہیں رکھیں گے۔ بہت مختصر صرف چند منٹ ایک روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو پوری کروں گا، اس لیے کہ ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ کی بارش میں بھیگ رہے ہیں، کل آپ کو چھینک نہ آنے لگے تو کوئی کہے کہ محفل میں عرس کی گئے تھے اور بیماری لے کر آئے۔ اس لیے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تقریر پھر کسی موقع پر ہوگی، ابھی صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اور اگر آپ کا ذوق اسی طرح سلامت رہا اور قدرت کو منظور رہا تو کچھ باتیں ہو سکے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سننا، توجہ سے سننا، اچھی طرح سے سننا۔ آج پوری دنیا کے اندر گناہ شباب پر ہے، گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہوں کا ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے کے اندر موجود نہیں، بلکہ مسلم معاشرہ کیا دنیا کے کسی بھی معاشرے کا جائزہ لیں، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیں، لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سود عام ہے، زنا عام ہے، نشہ عام ہے، جھوٹ عام ہے، دغا بازی عام ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی عام ہے، دست کے گناہوں کا ایک طوفان ہے جو گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ کل تک کے مفکرین کہا کرتے تھے کہ دروازے پر گناہ دستک دے رہے ہیں، اب دروازے پر گناہ دستک نہیں دیتے بلکہ اب تو گناہ گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، شبستانوں میں گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے انسان گھر کے باہر نکلتا تھا تو گناہ میں مبتلا ہوتا تھا، آج تو انسان گھر کے اندر لیتے لیتے گناہ کرتا ہے، آج انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے گناہ کرتا ہے۔ ہمارے گھر گناہوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کہ گھروں کے اندر گناہ داخل ہو چکے ہیں، انسان کو گناہ سے کوئی کیسے روکے، انسان کو کوئی گناہ سے کیسے بچائے؟ تو یاد رکھنا، کسی بھی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کا کوئی نسخہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ اسلام کے پاس گناہ سے روکنے کا کتنا خوبصورت نسخہ موجود ہے۔ ایک آسان بات بتائیں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان کرپشن کیوں کرتا ہے؟ انسان بدکاری کیوں کرتا ہے؟ انسان نشہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تب انسان گناہ کرتا ہے، تب انسان برائی کرتا ہے، تب انسان عیاشی کرتا ہے، تب انسان کرپشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کلاس روم کے اندر اگر ٹیچر موجود ہو تو کیا بچے شرارت کریں گے؟ کیا بچے مستی کریں گے؟ اگر یہ تصور ہو استاد دیکھ رہے ہیں تو کلاس میں ڈسپلن قائم رہتا ہے۔ اگر بچوں کو معلوم ہو اماں ابا دیکھ رہے ہیں تو گھر میں ڈسپلن برقرار رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے آپ کے یہاں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا ماحول یہ ہے کہ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ لگانا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ لگاؤ تو جو ہے وہ پولیس جو ہے ہم پر جو ہے وہ چالان کاٹ دیتی ہے، ہم پر جو پینلٹی لگا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پولیس والا نہیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے نوجوان ہیلمٹ اتار کر کے بائک چلاتے ہیں، لیکن جب پتا ہو کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو ہیلمٹ پہن لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، انسان قانون کا کب پابند
پابند ہوتا ہے، انسان قانون کا اس وقت پابند ہوتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، مجھ پر پینلٹی بھی لگا سکتا ہے، مجھ پر چالان بھی کاٹ سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کلاس روم میں ٹیچر دیکھ رہا ہو تو پوری کلاس میں ڈسپلین ہے، اگر ماں باپ دیکھ رہے ہو تو گھر کا ماحول اچھا ہے، اسی طریقے سے پولیس والا دیکھ رہا ہو تو کوئی جو ہے وہ قانون ڈرائیونگ کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اب پوری دنیا گناہوں میں کیوں ڈوب گئی؟ پوری دنیا عیاشیوں میں کیوں ڈوب گئی؟ اس لیے کہ دنیا کے پاس دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ مذہب اسلام میں اتنا خوبصورت تصور ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو، رشتوں کا خیال کرو اور اللہ سے ڈرو، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی بلندی پر جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کی پستیوں میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، غاروں میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کمروں میں جاؤ تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے، ماں باپ دیکھے تو ہم کسی لڑکی پر بری نظر نہیں اٹھاتے، ٹیچر دیکھے تو ہم کلاس روم میں مستی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، نیپال والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ نہیں پیتے، اللہ کے دیکھنے پہ لوگ زنا کیسے کر لیتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کے باوجود لوگ چوری کیسے کرتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کے باوجود لوگ جرائم کیسے کرتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کے باوجود لوگ برا کیسے کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر جوانوں کی تعداد ہے، میرے تو دل کے ایک ایک کونے سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے، میں دعا دے کر جاتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، یہاں 80% سے زیادہ جوان ہے، اور جوانوں تم نے اپنی جوانی کو کہاں رکھا؟ اللہ اکبر! آج کا جوان اللہ اکبر جنگی فلمیں دیکھ رہا ہے، آج کا جوان گانے سن رہا ہے، آج کا جوان لڑکی بازی میں مبتلا ہے، آج کا جوان شراب نوشی میں مبتلا ہے، آج کا جوان اللہ اکبر عیاشی اور آوازی میں مبتلا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، بتاؤ اللہ سے بھی بڑی کوئی ذات ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے؟ نہیں نا؟ تو بتاؤ جب اللہ دیکھ رہا ہے، باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ نہیں پیتے، اللہ کے دیکھنے پہ گناہ کیسے کر رہے ہو؟ اور سنو، جب اللہ کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب دیتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب اللہ کسی کو عذاب دیتا ہے، جوانی کے نشے میں گناہ کرنے والوں، جب کوئی جوان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے جوانی چھین لیتا ہے، جب کوئی دولت مند گناہ کرتا ہے اللہ اس سے دولت چھین لیتا ہے۔ بس میں ایک بات کو حدیث پڑھنے والا تھا، اس حدیث کو پڑھ کر بات مکمل کروں، پھر انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کبھی بھی آئیں گے تو آپ کے سامنے لمبی تقریر کریں گے، اس لیے کہ موسم خراب نہیں ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ موسم خراب ہے، واللہ کوئی موسم ہمارے یہاں خراب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں ہر موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ موسم محفل کی حمایت میں نہیں ہے، ورنہ میرے محبوب نے جو موسم دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اگر بارش کا موسم خراب ہوتا تو بارش کی برکت سے پودے کیوں اگتے، جنگلوں میں مور کیوں ناچتے، کلیاں کیوں مسکراتی، بھورے کیوں گنگناتے، تتلیوں کا باغپن کیوں ہوتا؟ تو یاد رکھیں میرے اللہ نے تینوں موسم عطا کیا ہے اور تینوں کے تینوں خوبصورت ہے۔ موسم خراب کبھی مت کہا کرو، بلکہ یہ کیا کہا کرو کہ موسم محفل کی حمایت میں نہیں
کی ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. تو آخری بات کے طور پر سن لیجئے میرے جوانوں، یقیناً زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے، دل گناہ کرنے کو چاہتا ہے. دھیان سے سننا، آپ کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، اب کوئی کھڑے مت ہونا، توجہ سے سننا. بس آخری بات کے طور پہ دل چاہتا ہے گناہ کر لو، سفر میں دل چاہتا ہے گناہ کر لو، اللہ اکبر، گھر میں دل چاہتا ہے گناہ کر لو. شیطان نوجوانوں کو اپنا کٹپتلی بنا کر اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے. بس میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کوئی ایک گناہ، توجہ، زندگی میں کوئی ایک گناہ. دیکھو بھائی، یہ بھیا بابو، بس ہو گیا میرے بھیا، ہو گیا. بس اتنی اچھی گفتگو رسول تم نے گڑبڑ کی نا. اللہ مت کرو بیٹا، بہت اچھی آدمی، تمہاری پیشانی کتنی چمکدار ہے، منہ چمک رہا ہے، ایسے کام کرتی، ایسے نہیں کرنا بیٹا. حضور کی محفل ہے، دو طرف سے گفتگو ہوتی ہے تو مناظرہ ہوتا ہے. یہ مناظرے کی محفل نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کے ذکر کی محفل ہے. سبحان اللہ. چپ چاپ آخری بات کہہ رہا ہوں، سن لو. بولو یہ رات کبھی آئے گی؟ یہ ناظرین لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ رحمت کی برسات میں تم ذکر سن رہے ہو، لیکن وہ برسات تمہیں نظر نہیں آتی. یہ مالک غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جو رحمت نظر آتی ہے وہ بھی دکھ رہی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے اس میں بھی نہا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت ہے. اور پھر ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں نا کہ یہاں چھتری لگائی گئی، ہم کبھی بھی چھتری کے نیچے بیان نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری قوم دھوپ میں ہوگی تو ہم بھی دھوپ میں ہوں گے، ہماری قوم سردی میں ہوگی ہم بھی سردی میں ہوں گے، ہماری قوم بھیگ کے سن رہی ہوگی تو ہم چھتری کے نیچے نہیں، ہم بھی بھیگ کر سنا رہے ہوں گے. اس لیے کہ ہم یزید کے جانشین نہیں ہیں کہ خود شام میں بیٹھ کے آرام کرے اور فوج کو لڑنے کے لیے بھیجے. ہم تو حسین کے وارث ہیں، آگے ہم رہیں گے، پیچھے ہم رہیں گے. سید امین القادری صاحب جو گھر میں بیٹھ کے قوم کو آگے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آگے رہیں گے. اگر ہماری قوم بیمار پڑتی ہے تو پہلے ہم بیمار پڑیں گے، ہماری قوم سیکھتی ہے تو پہلے ہم سیکھیں گے، ہماری قوم بھیگتی ہے تو پہلے ہم بھیگیں گے. اس لیے کہ کس کو کیا پتا یہ پانی کے قطرے نہیں، یہ رحمت خدا سے اللہ کے بندو. جلسہ خراب نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے، اور بارش ہوتی ہے تو جلسہ قبول ہو جاتا ہے. کامیاب جلسے بہت دیکھے ہیں، حدیث کی روشنی میں مقبول جلسہ اپنی آنکھوں سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے آخری بات کے طور پر سن، آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا، آخری بات کے طور پہ زندگی میں یہ فقیر کی ایک بات یاد رکھ، زندگی میں کبھی ایک گناہ یہ سوچ کر چھوڑ دو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ایک گناہ زندگی میں ایک گناہ یہ سوچ کر چھوڑ دو اللہ دیکھ رہا ہے. ایک گناہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت تم نے اللہ کی تعظیم میں ایک گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور بھائی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑا گٹکا نہیں کھاتے، ابا دیکھ رہے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب دیکھ رہے ہو تو ہم گٹکا نہیں تھوکتے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہو تو ہم پان کھا کر کے نہیں تھوکتے. اپنے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں
ہم اتنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا نہیں کرتے؟ سب کچھ کر رہے ہو، مطلب سب کی عزت کر رہے ہو، اللہ کی عزت نہیں کرتے۔ سب کی عزت کرے، اللہ کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تم سے شکایت کر رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ ارے ظالم، تو نے گورنمنٹ کے آفیسروں کی تو قدر کی، تو نے اپنے پیروں کی تو قدر کی، تو نے اپنے ماں باپ کی تو قدر کی، تو نے صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی تو قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی ضد میں اگر لکھا ہو تو آپ پان کھا کر کے نہیں تھوکتے، اللہ دیکھ رہا ہے، سود بھی کھا رہے ہو، زنا بھی کر رہے ہو، فلمیں بھی دیکھ رہے ہو، گندی پکچریں دیکھتے دیکھتے سو رہے ہو، ایک دن مرنا ہے۔ سن لو، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، جب اللہ اکبر ناراض ہوتا ہے تو برباد کرتا ہے۔ دیکھ لو، فرعون کو اس نے دریا میں غرق کر دیا، فرعون کو آج تک اس کو کفن میسر نہیں آیا، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا۔ میرے جوانوں، اللہ سے ڈرو، جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے صرف ایک گناہ چھوڑ دو گے، اس تصور سے صرف ایک گناہ چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ بس اسی حدیث کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، ترمذی شریف کی حدیث، اس کا مفہوم میرے الفاظ کے جامع میں اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک جوان تھا، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس جوان کا نام کفل تھا، اور کفل کو لڑکیوں سے بہت پیار تھا، لڑکیوں سے بڑی محبت تھی۔ اتنا بڑا عیاش، اتنا بڑا آوارہ، اتنا بڑا بدکار تھا کفل کہ روزانہ اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی رہا کرتی تھی۔ میں حدیث کی شرح کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اس کے در اس کے وہ بہت مالدار تھا، ظاہر سی بات ہے، حسن، جوانی اور دولت اکٹھا ہو جائے تو آدمی کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ ہائے دولت کی فراوانی، ہائے جوانی کا قہر، اللہ اکبر، ہائے انسان کا خدا کو بھول جانا۔ لیکن یاد رکھو، سب تم کو بھول سکتے ہیں، خدا تمہیں نہیں بھول سکتا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ غیور غیرت والا ہے۔ جو بھی گناہ کرے گا اللہ اس کو اس کے گناہ کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، جس کو کھجلی بھی آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں پھڑکتی ہے تو گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے میرے عزیز، اللہ اکبر، اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اسے زندگی میں کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی۔ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اکبر، کبھی اس کا چراغ بھی آندھیاں نہیں بجھا سکتی۔ مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو غور سے دیکھو، تمہارا چلایا ہوا چراغ آندھیاں نہیں بجھا سکتی۔ جب مسلمان کے چراغ کو کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی تو آندھیاں مسلمانوں کو برباد کیسے کر سکتی ہے؟ شرط یہ ہے کہ مسلمان کو وہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے۔ میرے بھائی، تم قادری بن گئے، ہم سب قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، چشتی بن گئے، حشمتی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، خطیب بنے، ادیب بنے، عالم بنے، مفتی بنے، جج بنے، سب بنے۔ کیا ویسے مسلمان بھی بنے جیسے مسلمان بنانے رسول اللہ تشریف لائے تھے؟ آپ کچھ بھی بن جاؤ، نجات نہیں ملے گی جب تک رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے ویسا مسلمان نہ بنو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا۔ میں مت پڑھو، توبہ کرو، گناہ چھوڑ دو۔ تمہارے دروازے پہ رشتے نہ آئے تو پھر کہیں۔ یہ نوجوان لڑکے
جو ڈگریاں لے کر کے پھر رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، وجہ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ چھوڑ کر دیکھو، نوکریاں تمہارے دروازے پر چل کر کہنا آپ نے گناہ کو سمجھا کیا ہے؟ بچیاں تو ہنس رہی ہوگی، یہ کون سا مولوی لایا یہ کہتا ہے کہ گناہ چھوڑ دو رشتہ آئے گا؟ میرے پاس ثبوت ہے لیکن میں بول نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ جھکتے ہوئے کھڑے ہیں، اور اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو اجازت دے دیں تو میں وہ ثبوت پیش کروں۔ سنائیے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا، اب دوسری پڑھنے کے لیے مجھے آپ سے اجازت چاہیے ورنہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اور اجازت تو ہے لیکن آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، ایسے کھڑے ہوئے ساتھیوں میں کیسے بیان کروں بتائیں؟ آپ لوگ کچھ نہیں کہہ بھائی، شور مت کیجیے بھائی، شور مت کیجیے، بس اتنی سی بات ہے۔ 5-7 منٹ سننا ہے بھائی، تھوڑی دیر سن لیں نا، مت ایسا نہ کریں، بات ختم کر تو میں چلا جاؤں یہاں سے۔ دیکھو مجھے حضور کی اوپر پہ غصہ نہیں آتا، میں ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ میں سوچتا ہوں کیسے بھی ہیں مجھ سے اچھے ہیں، اور بڑی بات یہ میرے محبوب کے محبوب ہیں، میرے یار نے انہیں چاہا ہے اس لیے میں بھی ان کو چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں بات آگے بڑھاؤں، آپ کچھ مت بولیے نا بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ بولی سے مت بولیے۔ کچھ نوجوان سوچتے ہیں کہ میں نے ویڈیو میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، تو بھائی یہاں کی بول دو، پورے آ جاؤ گے، ویڈیو ہی تمہاری سب کچھ ہو گیا تو یہاں کے بول دو، میں چپ ہوتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر سن لے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں دوسری بار نیپال آیا ہوں اور دونوں مرتبہ مجھے اتنا پیار دیا، پہلی مرتبہ کا پیار کا نشہ ابھی تک اترا نہیں، دوسری مرتبہ آگے آپ نے نشہ اور بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ سن لیجیے، اگر یہ بچیاں متقی ہو جائے یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر کے بچیاں گناہ کرنا چھوڑ دے، بچے گناہ کرنا چھوڑ دے، اچھے رشتے بغیر کسی ایجنٹ کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی وسیلے کے تمہارے گھر تک چل کر آئیں گے۔ ثبوت کیا ہے؟ سنیے، ثبوت سنیے، اچھے رشتے بغیر وسیلے کے آنے کا ثبوت روایتوں میں آتا ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، فاروق اعظم کا خوبصورت زمانہ ہے، میرے آقا کا دوسرا جانشین سیدنا عمر بن خطاب مدینے کی گلیوں میں نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں، تاکہ مولا فاروق اعظم دیکھے، سیدنا فاروق اعظم دیکھے کہ مدینے کی گلیوں میں رات کو نکل کے کیا چل رہا ہے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، کوئی مصلی پہ رو رہا تھا، کوئی بستر میں سو رہا تھا، ایسے میں مدینۃ الرسول کی رات کا سناٹا۔ اب میرے الفاظ میں اس روایت کو سنیے، قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر سرزمین مدینہ منورہ پہ اتر رہے تھے، رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، درودوں کی ڈالیاں مصطفیٰ جان رحمت پر نچھاور کرنے کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ ہزاروں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ایسے میں 3 بر اعظموں کا یکتا حاکم جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے، فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں مدینے والوں کے کردار کو، اخلاق کو، انداز زندگی کو چیک کرنے کے لیے نکلے۔ ایسے میں ایک آواز نے اس سناٹے کو چیر دیا، ایک بوڑھی کپکپاتی ہوئی آواز نکلی، بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ جب وہ کپکپاتی ہوئی بڑھاپے والی آواز میں بیٹی کو کرپشن گناہ پر ابھارا، ایک جوان آواز میں ماں سے کہا، ماں کیا تمہیں خبر نہیں ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کو منع فرمایا ہے؟ تو بڑھی آواز میں کہا، ارے تیرا امیر تو ابھی سو رہا ہوگا، وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ماں امیر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دیکھا، امیر نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس فاروق اعظم کو اتنا سننا تھا، خوش ہوئے، گھر پہ نشان لگائے، گھر گئے، صبح کے وقت
اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا میرے بیٹوں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوں, بتاؤ تم میں سے کون نکاح کرے گا؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے نے کہا ابا میں نکاح کروں گا. وقت کا امیر المومنین 3 بر اعظموں کا یکتا حاکم اس دروازے پہ کھڑا ہے صبح کے وقت یہ کہہ کر بڑی اماں تیری بیٹی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیچ میں کوئی ایجنٹ ہوا, بیچ میں کوئی وسیلہ ہوا, بیچ میں کوئی ذریعہ ہوا؟ وقت کے امیر المومنین کے گھر سے رشتہ اس غریب کے گھر میں کیسے آیا؟ صرف اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور سے اس لڑکی نے گناہ چھوڑ دیا تو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا کہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑا گھر پورے مدینے میں نہیں تھا اور روحانیت کے اعتبار سے بھی اس سے بڑا گھر پورے مدینے میں اس وقت موجود نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے امیر کی بہو بنی, صرف تصور اللہ نے, اور صرف بہو نہیں بنی, اب سنو بہو نہیں بنی. جب وہ لڑکی کی شادی ہوئی فاروق اعظم کے بیٹے سے تو اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی, وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی وہ لڑکی بیاہی گئی تو اس لڑکی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی کی شادی ہوئی تو اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز رکھا گیا اور وہ پہلی صدی کا مجدد بن گیا. شادی کے وہ لڑکی پہلی صدی کے مجدد کی نانی بن گئی. فاروق اعظم کی بہو, اللہ اکبر, فاروق اعظم کے بیٹے کی بیوی اور پہلے صدی کے مجدد کی نانی بنی. تصور اللہ دیکھ رہا ہے, ایک گناہ چھوڑا اللہ دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے اس تصور سے میری بیٹیاں قوم کی بہنیں یہ بھی سوچیں اپنے پرسوں میں ہیرو ہیروئن کی تصویر رکھنے والیوں, اپنے موبائل میں گندی پکچریں رکھنے والیوں, اللہ دیکھ رہا ہے. بے شک اگر تم گھر میں بیٹھی ہو تو یہ تمہارے کرتوت ہے. تم کہتے ہو کسی نے رشتہ باندھ دیا اور بہت کم لوگوں کے رشتے بنے ہیں. قدرت تم سے ناراض ہے, اس لیے اللہ کی سزا ہے. یاد رکھنا, ہاں کسی کا رشتہ بندہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ آزمائش بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال وہ جو روایت پڑھ رہا تھا میں پڑھ دوں ترمذی شریف کی کہ مفہوم کے طور پہ کہ کفلو بہت پاپی تھا, روزانہ اس کو کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی. ایک دن کفل اپنے شکار کے لیے نکلا, شکار سے مطلب اس کو کوئی لڑکی چاہیے تھی, اسے کوئی لڑکی چاہیے تھی. کفل گھر سے نکلا, اس نے کیا دیکھا؟ محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ لڑکی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی, گزارش کر رہی ہے خدا کے لیے میں پریشان ہوں, مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے, مجھے قرضہ دے دو, قرضہ دے دو, قرضہ دے دو. مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی. کفل نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھنے کے بعد کفل نے کہا آج یہ لڑکی پریشان ہے, پریشان ہو کر کے آئی ہے, آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا کیونکہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے, میں اس کی مدد کروں گا. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, میں اس کی مدد کروں گا. پھر کیا ہوا؟ لڑکی قریب آئی, کفل نے کہا کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا میں پریشان ہوں, مجھے چند سکوں کی ضرورت ہے. کفل نے چند کی ضرورت تھی, اس کے دامن کے اندر سینکڑوں سکے ڈال دیے اور سینکڑوں سکے ڈالنے کے بعد جب لڑکی نے اس کو تشکر کی نگاہ سے دیکھا, شکر کے نظریے سے دیکھا تو کفل نے کہا اے لڑکی میں نے تجھے اتنے سکے دیے, اس کے سلے میں کچھ نہیں چاہتا, تیری مدد کسی نے نہیں کی, بس اتنا چاہتا ہوں تو گھر چل, میرے ساتھ چل کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جا, بس اتنا چاہتا ہوں, کچھ نہیں چاہتا. مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. میری قوم کے جوانوں آج تم کہتے ہو بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ پریشان بیٹیوں کی مدد کون کرتا ہے؟ تم نے شادیوں کو تو اتنا مہنگا کر دیا ہے, جہیز کے بوجھ تلے اور رشوت تلے اتنا بیٹی والا دب چکا
ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرتے کرتے بڈھا ہو جاتا ہے. شریف بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے کیونکہ تم دولت کے پجاری ہو چکے ہو. کوئی ہے عاشق رسول جو بغیر جہیز کے شادی کرے؟ یہاں تو جہیز کے نام پر اتنی بڑی بڑی رقمیں مانگی جاتی ہے, ایسے جہیز مانگے جاتے ہیں. یاد رکھنا, شادی کو مہنگا کرنے والوں اور اپنے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگانے والوں, قیامت کے دن جب حضور کا سامنا ہوگا, میرے آقا پوچھیں گے ظالم, تمہاری غلط رسموں کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی تھی, اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ جلسوں میں تو تم درد بھری باتیں کرتے تھے, سنتے تھے, مگر عمل نہیں کرتے تھے. اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے خدا کے لیے کسی کا سہارا بنو, کسی کی مدد کرو, غربت میں کسی کے کام آؤ. کفل نے دیکھا جب اس کے کوئی کام نہیں آیا تو کفل نے چند سکے ڈال کر کے کہا چلو میرے گھر میں بیٹھ جاؤ. لڑکی مجبوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی, جا کر اس کے گھر میں بیٹھ گئی. کفل نے سارے دروازے بند کر دیے, ساری کھڑکیاں بند کر دی اور اس کے پاس کھسکنے لگا. لڑکی کھڑی ہو گئی اور کانپنے لگی, اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا, لڑکی کا پورا وجود کانپ رہا تھا. وہ غریب تھی مگر پاپی نہیں تھی, وہ غریب تھی مگر مجرم نہیں تھی, وہ غریب تھی مگر عیاش نہیں تھی. کفل کے پاس حسن تھا, کفل کے پاس جوانی تھی, کفل کے پاس دولت تھی, مگر وہ عیاش, آوارہ اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. جب اس نے لڑکی کو کانپتے دیکھا تو اس نے لڑکی کو تانا دیا, اے لڑکی یہ بتاؤ تو کس سے ڈر رہی ہے, تو کس سے خوف زدہ ہے؟ محلے کے کسی نے تیری مدد کی, تیری امداد کی؟ بتا, اور اگر امداد کر بھی دیتے تو دیکھ کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے تو ساری کھڑکیاں بند کر دی, سارے دروازے بند کر دیے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا, اب ذرا دھیان سے اس جملے کو سن لو, میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. لڑکی نے جواب دیا, کفلو میں اچھی طرح جانتی ہوں آج جو گناہ تم میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے, اس گناہ کو تم نے بار بار کیا ہے, ہر بار کیا ہے, روزانہ کیا ہے, صبح شام کیا ہے. لیکن کفل میں غریب ہوں مگر میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا ہے جسے زنا کہتے ہیں. اور رہی بات کہ تو کہتا ہے, ساری کھڑکیاں بند ہو گئی, سارے دروازے بند ہو گئے, میں کس سے ڈر کے کانپ رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا, کفلو نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے, سارے دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ کھلا ہے, ایک دروازہ کھلا ہے. بندے اور بندے کے درمیان جتنے دروازے تھے تم نے بند کر دیا, لیکن بندے اور خدا کے درمیان جو دروازہ ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں اس لیے نرس رہی ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا, اے میری بندی تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کو بتا سکوں کہ میں نے زنا کیوں کیا تھا. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, جب تمہارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حساب لے گا. قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب نہیں لے گا؟ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی, اللہ وہ بھی دکھائے گا. ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی, اللہ وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں, تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن میں پڑوسی کی جو مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے حساب لے گا. اگر تم نے کسی کے بغیر پوچھے لکڑی سے خلال کیا ہوگا, اس بن پوچھے ہوئے لکڑی کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, راتوں کو گندی فلم دیکھ
دیکھنے والے جوانوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اللہ پوچھے گا تو نے جوانی میں گندی فلمیں کیوں دیکھی تھی، تو اللہ کو جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ زنا کے اڈوں پر تم گئے تھے، اللہ کو کیسے بتاؤ گے کہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے گانے سنے تھے، ہم نے آوازی کی تھی؟ ہے کسی میں ہمت جب اپنے باپ کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے، جب اپنے پیر کو اپنی راتوں کی داستان نہیں سنا سکتے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وہ لڑکی کہتی ہے کس لو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی، اسی لیے کانپ رہی ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ کہتے ہیں دل سے بات نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کفل کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ کفل نے کہا اے لڑکی، تو غریب مفلس لاچار ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے تو مجھے مال دیا، دولت دیا، جا 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 نکل کے جلدی سے چلی جا، میں تجھ سے کچھ نہیں مطالبہ کرتا، اور سن آج تجھی سے زنا نہیں کروں گا، تجھ سے نہیں کروں گا، بلکہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کسی سے نہیں کروں گا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی سے نہیں کروں گا۔ بس لڑکی نکل کر گئی، لڑکی نکل کر گئی اور موت کا فرشتہ داخل۔ توجہ، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ دل کا درد ہے، دل کا درد۔ اے میری قوم کے جوانوں، کسی کے دل کا درد ہے دھڑکتے میں، دل کا درد غور سے سن لو۔ ادھر وہ لڑکی نکل کر گئی، ادھر موت کا فرشتہ داخل ہوا اور کفل کی روح نکال دی۔ یعنی تم تصور کرو، اگر کفل اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا اور زنا میں مبتلا ہو جاتا تو کفل کو کس حالت میں موت آتی؟ کس حالت میں؟ زنا خوری میں۔ لا الہ الا اللہ۔ زنا کرتے کرتے، سن لو، زنا کرتے کرتے موت آتی، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کفل نے ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، موت کا وقت بڑھایا نہیں گیا، اس کو موت آ گئی، لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو کتنے بری حالت میں مرتا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کاروں میں سفر کرتے ہوئے، گانے سننے والوں، بستر پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، حتیٰ کہ میں اس مجمع میں ایسے لڑکے نہیں ہوں گے لیکن دور تک آواز پہنچ رہی ہے، جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک پہنچ جائے، بلکہ زنا کرنے والوں مجھے بتاؤ، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے داڑھی مڈانے والوں ذرا بتاؤ، موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ اگر تم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈا رہے ہو یا کانوں کے اندر گانے سن رہے ہو، اسی وقت موت آ گئی، معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو اسی وقت موت آ گئی، گندی فلم دیکھ رہے ہو اسی وقت موت آ گئی، بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو اور یقیناً مسلمان ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، یقیناً قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، یقیناً مانتے ہو، تو میرے بھائی قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اللہ اکبر، کسی کو زنا کرتے وقت موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو نشے میں موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو داڑھی مڈاتے مڈاتے موت آئی تو اس کا کیا بنے گا؟ کسی کو گندی فلمیں دیکھ کے موت آئی تو اس کو کیا بنے گا؟ سنو سنو گناہ کرنے والوں، جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچو، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کسی حالت میں موت آ گئی، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی آخرت کا سوچ لو۔ دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو جاؤ گے تو دوبارہ پھر چانس ملے گا کامیاب ہونے کا۔ اللہ کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو دوبارہ کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، وہ امتحان پہلی اور آخری بار ہوگا۔ بہت گولڈن چانس ہے میرے بھائی، دنیا میں اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے تھے، پھر مر جا کے دنیا سے چلے جائیں گے، دوبارہ لوٹ کر پھر دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے، پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کے اچھا عمل کرتا ہے،
تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اچھا عمل کر لو، مت گناہ کرو. گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے، گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے. میرے بھائیوں، جس جیسی وہ لڑکی باہر نکلی، کفل کو موت آ گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. پوری بستی میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو زاہدان خشک ہوتے ہیں، اپنے سوا کسی کو نیک نہیں سمجھتے. لوگوں نے باتیں کی، چلو چلو اتنا پاپی تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، اب وہ مر گیا، پتا نہیں اس کا منہ کیسا ہوگا، کالا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن کسی نے کہا بھائی کچھ بھی تھا، کفل مسلمان تھا، اس کے جنازے میں چلو تو صحیح. جب لوگ اس کے دروازے پر آئے، جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو اس کے دروازے پر نور کے قلم سے اللہ نے لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ اللہ اکبر، یعنی کہ کفل نے اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑا صرف اس تصور سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے کفل نے ایک گناہ چھوڑا. ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے کفل کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے، کفل کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے. جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں لذت نہیں ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے. نکل آؤ گناہ سے، سچی توبہ کر لو، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، اپنی زندگی کو بدل لو. آج سے نئی زندگی کا آغاز کرو. بولو کیا میں امید کر سکتا ہوں آج سے ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے. بہت خوبصورت ہے نیکی کی دنیا، بہت خوبصورت ہے پرہیزگاری کی دنیا، بہت خوبصورت ہے تقوی کی دنیا. اور یاد رکھنا، جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے. اے محمد الرسول اللہ کے عقابوں، اے رسول اللہ کے شاہدوں، تم لوگ جو ہے عیاشی کے لیے نہیں ہو، آوارگی کے لیے نہیں ہو. اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نماز کے لیے ٹائم نکالو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا جب لوگ مسجد میں نہیں آتے عبادت کے لیے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا جس نے مجھے ویران کر دیا اس کے گھروں کو ویران کر دے. مجھے بتاؤ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کر رہی ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، وہ قوم سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے، وہ قوم اطمینان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے. میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، گناہوں سے نکلو، ایجوکیشن پہ محنت کرو. بہت محنت کرنا ایجوکیشن پہ، کم سے کم ہمارا ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے، اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو، اذان تمہیں خود دینا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے جنازہ بھی تمہیں خود پڑھانا ہے، اتنی دینی تعلیم تمہیں حاصل کرنا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیلا کو سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام.
کرے. آپ لوگ صاحب نے سلام و سلام پڑھیے آرام سے. آپ لوگ سلام و سلام پڑھیے آرام سے حضرات. آپ لوگ شانتی ہو جائیے. بھائی دعا کر لو, دعا کر لو, دعا کی قبولیت کے وقت دعا کر لو. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمد للہ مع كل شيء. والحمد لله كما حمده الانبياء والمرسلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم وفي العالم الإيمان وحزبه صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن البصري وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں ہر بلا سے بچا. میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت میں جو جس مصیبت میں مولا میرے سرکار کے ہر امتی کی مصیبت کو دور فرما دے, سب کی بلاؤں کو دور فرما دے, سب کی تکالیف کو دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے, بیماروں کو شفا عطا کر دے, جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ تو قریب ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ محفل جن بھائیوں نے سجائی, کمیٹی کے تمام لوگوں کو, علماء مشائخ کو, یا اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ عطا فرما, بہتر جزا عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا. جو مانگے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما. ہزار تمناؤں کی تمنا کے ہے, جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے, جب موت دے تو ایمان پر. مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. الہی باپ بنی فاطمہ کہ پر قول ایمہ کنم خاتمہ. اگر دعوتم رکنی والقبول منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہم یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.